السلام علیکم ناظرین، رانا فاروق سہار اردو چینل پر آج کی نئی ویڈیو اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے افسانوی مجموعہ انگارے۔ یقیناً آپ نے افسانوی مجموعہ انگارے کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا کہ یہ ایک متنازع کتاب ہے اور اس کو جو ہے وہ ضبط بھی کر لیا گیا تھا۔ تو میری کوشش یہ ہے آج کی ویڈیو میں کہ میں انگارے کے بارے میں جو اس کی ابتدائی معلومات ہیں جو ٹیسٹ کے حوالے سے اہم ہو سکتی ہیں وہ سامنے لانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1932 میں لکھنؤ سے نظامی پریس سے ہوتی ہے اور اس کی 1000 کاپیاں جو ہیں وہ چھاپی جاتی ہیں۔ اس میں کل کتنی نگارشات شامل تھیں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں 9 افسانے اور ایک جو ڈرامہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ اس کے مصنفین جو ہیں وہ 4 لوگ تھے، جس میں 3 مرد اور ایک عورت، سجاد ظہیر، احمد علی، محمود ظفر اور رشید جہاں، یعنی 4 لوگوں نے مل کر اس کو لکھا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو شامل افسانے ہیں اور ایک ڈرامہ ہے اس کے عنوانات کون کون سے ہیں، تو سب سے پہلے میں سجاد ظہیر کے افسانوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، ان کے عنوانات کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کا جو افسانہ ہے وہ نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ۔ یہ 5 افسانے سجاد ظہیر کے اس مجموعے میں شامل ہیں۔ احمد علی کے 2 افسانے شامل ہیں، جس میں بادل نہیں آتے، بہاوٹوں کی ایک رات۔ اور اگر بات کریں رشید جہاں کی تو ان کا ایک افسانہ اور ایک ڈرامہ اس میں شامل ہے۔ افسانے کا عنوان دلی کی سیر اور ڈرامے کا عنوان پردے کے پیچھے۔ محمود ظفر کا ایک افسانہ اس میں شامل ہے اور اس افسانے کا عنوان ہے جواں مردی۔ اور اسی افسانے کی ایک خاص بات یہ ہے جو ٹیسٹ کے حوالے سے اہم ہو سکتی ہے کہ اس پورے مجموعے میں صرف یہ ایک افسانہ یعنی محمود ظفر کا جواں مردی ایسا افسانہ ہے جو کہ انگریزی زبان میں محمود ظفر صاحب نے لکھا تھا، پھر بعد میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ سجاد ظہیر نے اردو میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مجموعے پر یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ پابندی لگ گئی تھی، اس کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ 27 فروری 1933 کو حافظ ہدایت حسین نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ ضبط کیا جائے۔ ضبط کرنے کی وجوہات کون کون سی تھیں؟ اس میں قدامت پرستی، تنگ نظری، بالائی طبقے کے عمل میں موجود تضاد اور سیاسی رویوں پر شدید تنقید کی وجہ سے جو ہے وہ اس افسانوی مجموعے کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ 15 مارچ 1933 کو تعزیرات ہند کی دفعہ 295 کے تحت اس کو جو ہے وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کی 1000 کاپیوں میں سے صرف 5 کاپیاں جو ہیں اپنے پاس محفوظ رکھیں، باقی تمام جو ہیں وہ جلا دی گئیں۔ اور ان 5 کاپیوں میں سے بھی جو 3 کاپیاں تھیں وہ دہلی کے ریکارڈ خانے میں اور 2 کاپیاں جو ہیں وہ لندن بھجوا دی گئی تھیں۔ تو یہ اس افسانوی مجموعوں کے حوالے سے کچھ اہم معلومات تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لیکچر ٹیسٹ کے حوالے سے اہم ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ جو ہے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔